پہلے والے حصے میں آپ کو اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، وہاں کسی کے کہنے سے اللہ کو ایک نہیں ماننا، نہ قیامت کو کسی کے کہنے سے قبول کرنا ہے. یو ہیو ٹو یوز یور مائنڈ. لیکن فروعات میں وہاں آپ کو دوسرے کی بات کو سننا ہے. فروعات میں یا تو آپ مجتہد ہیں، یا آپ تقلید کرتے ہیں، یا آپ محتاط ہیں، یعنی احتیاط پر عمل کرتے ہیں. 3 کیٹیگری ہے، اس سے باہر کی بات نہیں. فروعات میں یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو وہاں آپ کو یا تو آپ خود مجتہد بن جائیں یا کسی مجتہد کو فالو کریں آپ. تیسرا ہے محتاط. وہ نہ تو مجتہد ہوتا ہے نہ مقلد ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سا کام حرام ہے، کون سا کام مستحب ہے، کون سا کام مکروہ ہے. یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی. اچھا، یہ جو عبادتیں ہیں یہاں پر کتنی ساری عبادتیں ہیں. روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، خمس، ہر طرح کی عبادت ہے، امر بالمعروف، تمام طرح کی عبادتیں ہیں. لیکن تمام عبادتوں میں اور روزے میں ایک بنیادی فرق ہے. کسی بھی عبادت کے لیے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں خود اس کی جزا دوں گا. کسی بھی عبادت کے لیے نہیں کہا. صرف روزہ ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی. روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا ہوں، میں خود روزے کی جزا دوں گا، روزے کا ریوارڈ دوں گا. نماز بھی عبادت ہے، تمام عبادتیں ہیں، لیکن صرف روزہ ہے. خاص بات کیوں ہے، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں ریاکاری کا ایک شائبہ موجود ہے. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر پاسبل ہے یا وہاں پر امکان ہے کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد آپ جا رہے ہیں، گھر میں بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، ہر عبادت میں دکھاوے کا عنصر ضرور موجود ہے. صرف ایک روزہ ایسی عبادت ہے وہاں پر دکھاوے کا عنصر موجود نہیں. آپ کتنا کہ یہاں پر کتنے گھنٹے کا روزہ ہے، 15-16 گھنٹے کا تو روزہ ہے. کتنا گھنٹہ آپ اکیلے رہتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کھاتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں حالت روزہ میں ہوں اور پروردگار مجھے دیتا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات اور آخری بات کہ روزہ جس کو معمولاً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا اور کچھ پابندیاں ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے. لیکن جب پروردگار روزے کی تعریف کرتا ہے اور روزے کے واجب ہونے کا حکم بیان کرتا ہے، وہاں پر ان باتوں کا دور دور تک ذکر نہیں ہے. معمولاً ہم کیا سمجھتے ہیں، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت کا احساس ہو سکے، جو بھوکے ہیں ان کی بھوک کا احساس ہو سکے، جو نادار ہیں ان کی ناداری کا احساس ہو سکے. جب پروردگار روزے کو واجب ہونے کا حکم بیان کر رہا ہے، وہاں پر دور دور تک ان باتوں کا ذکر نہیں ہے. کیا کہا، اور لب و لہجہ آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزہ واجب ہونے کی آیت ہے. اے ایمان لانے والوں، اب آپ یہ دیکھیے، جب آپ کسی سے کوئی سخت کام کہتے ہیں تو آپ کا لب و لہجہ بہت نرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سخت کام کے لیے کہیں لب و لہجہ بھی سخت ہو تو سامنے والا وہ کام دل سے کبھی نہیں کرے گا. یہ نفسیات دیکھیں آپ خدا کی کہ کس طرح سے انسانوں سے بات کر رہا ہے. بڑی محبت کے ساتھ کہا، اے میرے ایمان لانے والوں، یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جیسے پہلی والی امتوں کو اوپر فرض کیا گیا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تنہا روزہ رکھنے کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو امتیں گزر چکی ہیں، ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، تم پر بھی روزہ فرض ہے. کیوں؟ اب یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، لعلکم تتقون. لعلکم تتقون، پہلے والوں پر بھی روزہ واجب کیا گیا، تم پر بھی روزہ واجب کیا جا رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. دیکھیے، تقوی 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ہر گناہ کی بنیاد ہے. ہر گناہ کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غصہ اور ایک ہے شہوت. یہ 2 چیزیں ہیں جو ہر ایک گناہ کی جڑ ہے. روزہ انہی 2 چیزوں کو اوپر آ کر لگام لگاتا ہے. آدمی جب اس کے پیٹ میں غذا نہیں ہوتی، وہ بھوکا ہوتا ہے، تو شہوتیں زیادہ بھڑکتی نہیں ہیں، شہوتیں انسان کو زیادہ پریشان نہیں کرتی. یہ روزہ ہے جو یہاں پر آ کر، اب آپ نے روزہ رکھ لیا تو اب دسترخوان سجا ہوا ہے، آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، کھا بھی سکتے ہیں آپ، لیکن آپ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے اس طرح، کیونکہ روزہ رکھنے سے پہلے آپ کی میں آپ کے اوپر حکومت کر رہی تھی. جب چاہے میں کھا سکتا ہوں، جب چاہے میں جو کچھ چاہوں دیکھ سکتا ہوں. لیکن روزہ رکھنے کے بعد آپ کی میں آپ کے اوپر حکومت نہیں کر رہی، بلکہ خدا آپ کے اوپر حکومت کر رہا ہے. اور آپ خدا کی اس حکومت کو مانتے بھی ہیں، تبھی تو دسترخوان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تبھی تو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ایک دوسری بات یہ کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں. رسول کی حدیث ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں
جن کے ہاتھ روزے سے صرف بھوک اور پیاس آتی ہے. لعلکم تتقون. روزے کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ آپ صاحب تقویٰ ہو جائیں. وہ کیفیت جو روزے کے دوران آپ کو اوپر طاری ہوتی ہے وہ روزے کے بعد بھی آپ کے اوپر برقرار رہے. یہی ماہ رمضان کا فلسفہ ہے کہ 30 دن کی یہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہے, 30 دن کی ایک طرح کی تمرین ہے کہ ان 30 دنوں میں آپ خدا کی اطاعت کر کے, یعنی روزے کے دوران حرام کام تو بہت دور کی بات ہے, آپ حلال کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. محسوس کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ حلال چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, حرام تو بہت دور کی بات ہے. تو روزے کے بعد بھی یہ حالت آپ کو اوپر طاری رہے کہ آپ کم سے کم حرام کاموں